شہزاد صاحب، ثانیہ 9 مئی کو 1 سال پورا ہونے جا رہا ہے. 1 سال بعد بھی ابھی بھی بعض اوقات پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جب گفتگو کرتے ہیں، میڈیا میں بات کرتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہیں. کیا ان کو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی ریڈ لائن تھی 1 سال پہلے، جسے مجروح کرنے کی کوشش کی گئی؟ جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا، فوج کے لیے ریڈ لائن کراس کی. پھر وہی بات، انٹینشنلی اتنے متضاد بیانات دیے جاتے ہیں، یا پھر اندازہ ہی نہیں کہ کہاں کھڑے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں، راستہ بنانا پڑے گا کچھ پیچھے ہٹ کر؟ آپ کے سوال کا میں کسی ایک اور طریقے سے جواب دیتا ہوں. اس کا جواب ضرور دوں گا آپ کے سوال میں جو چیز مضمر ہے. صرف ایک چیز ایڈ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ابصار صاحب کے خوبصورت تجزیے کے بعد جو میں سمجھ بیٹھا یا سمجھ سکا، وہ یہ ہے کہ صوفیہ لورن کے بارے میں حسن نثار صاحب یا تو سنجیدہ نہیں تھے، یا انہوں نے گولہ باری کافی نہیں کی. ٹھیک ہے نا؟ دونوں ہی صورتوں میں ناکامی ان کو دیکھنا پڑ گئی. اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اور کئی دفعہ دوریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بھلے آپ سنجیدہ ہوں بھی تو پھر بھی وہ دوریاں میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ خواب بہت بڑا دیکھ لیتے ہیں اپنی ایکچوئل سے. اچھا چوہی صاحب نے گولیاں کہا، ایک جملے کی اجازت ہے؟ ایک جملے کی اجازت ہے؟ جی جی. وہ جملہ یہ ہے کہ جب میں صوفیہ لورن کو ملا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میرا خواب جو ہے رسول اللہ کا مجھے وہ یاد آیا کہ خواہش کرنے سے پہلے سوچ لو کہیں پوری نہ ہو جائے. صحیح ہو گیا، یہ بھی صحیح ہے. مجھے بھی یہ صوفیہ لورن خطرناک بھی چوہی صاحب کہہ رہے تھے، چوہی صاحب دوریاں کہہ رہے تھے، میں گھوریاں سمجھا. تو ظاہر ہے گھوڑیاں ڈالی جائیں گی تو پھر یہی ٹھیک ہے. میں سوال کرتا ہوں آپ کے. اچھا دیکھیے، اگر سنجیدہ تو سنجیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے، اگر وہ اپنی سیاست کے بارے میں اور اپنے ملک اور اپنے مقصد کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے تو اور کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ امپورٹنٹ چیز یا اہم چیز یہ ہے کہ وہ مذاکرات کس چیز کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں. اگر مذاکرات کا ہدف یہ ہے کہ مجھے یعنی عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پارٹی کو بین کر دیں، ختم کر دیں، اپنی سیاست کو ختم کر دیں، اور پھر صرف اور صرف ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کریں. یہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ان کو حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس کا جو اہم ستون ہے ان مذاکرات کا، وہ یہ نہیں ہے کہ میری رہائی کب ہوگی، اس کے مذاکرات کی، لیکن جب وہ ٹیم چوز کرتا ہے. اور بے شک اپنے ابصار صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے بتایا کہ کس کی کیا انٹیسیڈنس ہے، کہاں سے کون کس طرح تعلق رکھتا ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے لوگوں کا. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ تینوں لوگ سیاسی لوگ ہیں جن کا ذکر ہوا ہے. ان میں کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی ان میں ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، کوئی پروفیشنل نہیں ہے، کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کہ سیاست کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں اور ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سیاست، لیڈر آف دی ہاؤس ہے، سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں ہے، پھر ایک چیف منسٹر ہے صوبے کا. اس سے بڑھ کے سیاسی پوزیشنز اور کیا ہو سکتی ہیں؟ تو لیکن جو یہ بات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ، اگر بات کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ادھر کی ایک اور بھی تو میریلن منرو ہے نا، جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے صوفیہ لورن کے ساتھ. وہ میریلن منرو کا بھی کیا موڈ ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یعنی یہ تو تیار ہو جائیں گے اگر یہ اچھی باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں، ملک کی بہتری کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، ریفارمز کے بارے میں. یہ چیزیں ہیں کیونکہ ان کے پاس پارلیمنٹ میں موجود ہیں، یہ اپنی سیاسی پوزیشنز میں موجود ہیں، پارٹی کے طور پہ موجود ہیں. تو ان کا تو کام بالکل بہت بڑا کام ہے، صوبے کو چلانا ہے، صوبے کے ساتھ ساتھ ملک کے معاملات کے اندر مدد کرنی ہے. تو ان چیزوں پہ سوچ کریں، ان چیزوں کے اوپر بات کریں. یہ مذاکرات لے کے آگے چلیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی عمل بھی ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے آخری بات کہنے دیجئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اس طرح حاوی ہے، شاید ہے بھی، اور ہم بنا بھی لیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو بحث کا ایک جو ہے نا، جو کرکس ہوتا ہے، جو اس کا کور ہوتا ہے کسی بھی بحث کا، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک بھڑاؤ پیدا ہوتا ہے، آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی قوتوں کا. تو شاید عمران خان کو جب سوال کیا جائے اس کے اندر عدالت میں، تو وہ جو سوال جواب لینے والے ہوتے ہیں، جو جواب لینا چاہتے ہیں، وہ بھی یہی سننا چاہتے ہیں کہ اچھا آپ کا فلانے کے بارے میں کیا خیال ہے. اس کے بعد مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. حالانکہ عمران خان should rise above that, understand the context. اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ پس منظر کیا ہے، یہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں. وہ بولے ہاں مذاکرات کرنے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں مذاکرات کرنے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ چیز، اگر یہ پیغام جاتا ہے وہاں سے کہ اصل میں عمران خان کن کی چیز کے بارے میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے، تو پھر میریلن منرو کو بھی تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ بھائی مجھے بھی تھوڑی اپنی سوچ ملک کے بارے میں دینی ہے. میں صرف اور صرف اپنے جو یہ
اور مقام ہے صرف ان کی طرف نہ دیکھوں, مجھے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول بہت اہم ہے. وہ چپ کر کے چپ چپیتے آہستہ آہستہ لو اینڈ سلو کر کے چلتی تو جا رہی ہے تاکہ ریڈار پہ نہ آئے, نظر کسی کو نہ آئے, لیکن اس سے بڑا اہم رول کسی کا نہیں ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرے اور وہ ایک جو جیسے کنسنسس لے کے آئے ہماری معیشت کے لیے, ریفارمز کے لیے, سیاست کے لیے, پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے لیے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آپ کا جوڈیشری کا ہے ان چیزوں کے بارے میں. جب یہ معاملات یہ لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کریں گے تو ہر شخص بیٹھا ہوا اپنے طور پہ اپنے اپنے دائرے میں فیصلے کر رہا ہے. اس وقت کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل ڈائریکشن, پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا اثر نہیں دکھا رہی ہمارے ملک کے بڑے گمبھیر معاملات کے اندر. میں جوڈیشری کی مثال سب سے بڑھ کے آپ کو دینا چاہتا ہوں اس چیز کے اندر. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد پر چڑھائی اور قبضے کا بیان دیا. بانی پی ٹی آئی نے جب گزشتہ روز گفتگو کی تائید کی اور اس کو درست کہا. دوسری طرف فوجی قیادت کے اگر مستقل ہم بیانات دیکھ لیں تو وہ معیشت کا راستہ روکنے والوں کے کہنے خلاف کھڑے ہوں گے, امن و امان کے لیے کام ہوگا, اور کوئی ایسی غلط کوشش جو کوئی امن و امان بھی خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اب مذاکرات ایسی صورت میں جب اس طرح کے بیانات, یہ بھی جتنے بیانات کے اوپر بات کی بار بار, کیا بانی پی ٹی آئی ایسے بیانات دے کر اپنے آپ کو خود دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ یہاں پہ دو بوڑھی خواتین کا تذکرہ ہوا. ان بوڑھے لوگوں نے اپنی جوانی کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو سمبولکلی استعمال کیا. میں بڑا خوش ہوا کہ چلیں اس بڑھاپے میں ان کو دو خواتین یاد رہیں. مجھے یاد آ رہا ہے عمر ایوب. کون سی سیاسی پارٹی ہے پاکستان کی جس کا وہ رکن نہیں رہا؟ اس سے زیادہ کس کو تجربہ ہے ڈائیلاگ کرنے کا, کامیابی کا رستہ ڈھونڈنے کا؟ صحیح. کتنا کامیاب آدمی ہے. اور میرے ایک دوست نے کہا یہ تینوں کہاں تھے؟ یہ غالباً 9 مئی کا کوئی واقعہ ہے جس کو ہم سب نے تسلیم کیا کہ وہ ایک زیادتی تھی. ریاست کے ایک ایسے ادارے پر حملہ کیا گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, جو غیر سیاسی تھا. تو یہ تین کہاں تھے اور ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ان کو یہ ساری کی ساری سہولتیں کیوں کر فراہم کی اور کس نے فراہم کی؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب نہیں مل پا رہا. جو سہولتیں ایک قیدی کو ایک جیل میں ہیں, یہ میرا دوست حسن نثار بہت ساری باتیں کرتا ہے. مجھے حسن نثار بتانا پسند کرے گا کہ پاکستان کے کسی بھی سیاسی قیدی کو ایسی سہولتیں کبھی مہیا تھیں بشمول اظہر خان کے, جس کو اس کے گھر میں ہاؤس اریسٹ رکھا گیا. یہ کھیل ہے کیا؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں اس کو جاننا چاہیے. اور جب ہم اس کو جان لیں گے تو ہمیں بہت سارے ایسے سوالوں کا جواب مل جائے گا جو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. یہ جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے, ان کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ یہ کون ہیں؟ ایک وہ آدمی جو چڑھائی کرنا چاہتا ہے اسلام آباد پہ. ہم کر کیا رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ چڑھائی کرنے والوں کو اجازت ہوگی. تو آج اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے جیل سے ایک قیدی کو رہا کرنے کا اعلان کرتا ہے, تو کل اگر بلوچستان کے چیف منسٹر نے بھی ایسا کیا تو آپ تو اس کو آنے ہی نہیں دیں گے, اور شاید اس کو گھر سے باہر بھی نہ نکلنے دیں, اور اس کو چیف منسٹر ہاؤس سے باہر جاتے ہوئے گرفتار کر لیں. یہ ہے وہ تضادات جو سارے کے سارے کھیل میں سامنے آ رہے ہیں. 9 مئی دور نہیں, لیکن 9 مئی کی کہانی بتانے والوں نے, اور حقیقت میں تھی جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, کچھ لوگ ایک سمت میں گئے اور انہوں نے ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا جو افواج پاکستان سے منسلک تھیں. ان کا کیا ہوا؟ اب میرے 4 سوال ہیں. جیل میں جو رعایتیں دی گئی ہیں کس کو اس سے پہلے پاکستان میں دی گئیں؟ جو 9 مئی کا واقعہ ہے, اگر یہ کیا بولا فالس فلیگ, اگر وہ ایسا فالس فلیگ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ ان کے 3 جو یہ ہیرو ہیں یہ کیسے مذاکراتی ٹیم کا حصہ بن گئے؟ اور یہ جو شخص دھمکی دے رہا ہے کہ وہ جیل توڑ کے لے جائے گا, یار یہ خدا کا خوف کرے. اس ریاست میں ہو گیا رہا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور میری اینکر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ دوسری طرف ایک ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرو, معاملات کو بہتر کرو, آگے کو جانے کی کوشش کرو, کیونکہ جن لوگوں نے ہم کو قرضہ دینا ہے وہ یہ بات کی گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ کیا آپ کے ملک کے اندر
सियासी सूरत-ए-हाल इस काबिल है कि हम सरमायाकारी करें? इफ्तिखार साहब, ये कमेटी राइट चॉइस है? आपकी गुफ्तगू कह रही है कि सोच समझकर कमेटी तरतीब दी गई जब आप उन 3 शख्सियात की गुफ्तगू कर रहे हैं। 100%। और फिर वो यहाँ भी ठीक है, माजी में सब लोग वहाँ मुज़ाकरात करते रहे, तो वो कहते हैं सियासी हुकूमत के, खुद उनके लोग कहते हैं सियासी हुकूमत के पास क्या इख्तियार है? क्या वो जमहूरी रवैया इख्तियार कर रहे हैं ये कहते हुए? देखो आयशा, ये बहुत मज़ेदार बात है। हलफ उठाया, असेंबली को माना, असेंबली से तनख्वाह लेनी शुरू कर दी, असेंबली में जो रियायतें वो लेनी शुरू कर दी, लेकिन असेंबली गलत है। हम इस असेंबली को नहीं मानते, हम इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, हम इस स्पीकर को नहीं मानते। ये क्या खेल है? क्या है ये? नहीं, क्या खेल है? मैं देखें, मैंने तो ऐसी खेल इस अंदाज में नहीं देखी। हाँ, लोगों ने इख्तलाफ किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे, लोगों ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया, लोगों ने इंतखाबी नताइज को नहीं माना, उसके खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ मेरी समझ से बाहर है कि इसका अंजाम क्या होना है। देखें, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें डायलॉग करना है, बाहमी तौर पे एक रास्ता निकालना है ताकि आगे जाएं और गैर ममालिक जो हमें इमदाद करना चाहते हैं उनको वाज़ेह पैगाम मिले कि हम संजीदा हैं अपने मुल्क की मामलात को चलाने में। फिर कमेटी जैसी भी हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं जल्दी से, क्योंकि जितने भी इफ्तिखार साहब ने पॉइंट उठाए हैं, मेरे ख्याल में अगर ये सवालात उठे हैं और उनके दिमाग में उठे हैं और किसी के भी दिमाग में हैं, तो इनका जवाब आना बहुत ज़रूरी और लाजिम है, ताकि अगर कोई किसी किस्म का फॉर्मल तल्लक बनता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि इन सवालों के जवाब किसी शक्ल में भी अगर मिलते हैं देने चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ये इमरान खान ने कमेटी बनाई है, ये किसी रियासती निज़ाम ने नहीं बनाई है कमेटी। अगर वो जो सवाल वो जायज़ है इनका कि वो ये लोग कहाँ थे 9 मई वाले दिन या वगैरह वगैरह, वो जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल इनका जायज़ है। दूसरी बात, 9 मई का चूंकि आपने सवाल पूछा था, मैं भूल गया उसका जवाब देना। बुनियाद ये है कि मुकदमे चल रहे हैं और मुकदमे चलते रहने चाहिए जब तक मुकदमों की तशफ़ी ना हो जाए और जो हक, सजा या इंसाफ का जो तकाजा है वो पूरा होना चाहिए और वो इस्टेब्लिश करेगा। वरना एक पॉलिटिकल पार्टी एक शख्स से बहुत बड़ी हुआ करती है। मेरा नहीं ख्याल कि एक शख्स या 2 शख्स डिटरमिन करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक की तरफ जाना है, मगर ब्रेक पे जाते जाते कंक्लूड करें गुफ्तगू का। मुज़ाकरात और बातचीत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल उठता है कि मुज़ाकरात क्यों हो? क्या गुज़िश्ता कई सालों में इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम लाए हैं? ये एक और अहम सवाल है, इस पर भी किसी दिन गुफ्तगू रहेगी।